خود صاحب قرآن کا قرآن سے کیسی وابستگی تھی آپ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی کبھار میرے مصطفیٰ مجھ سے کہتے کہ بھئی قرآن پڑھو، عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ تو آقا فرماتے ہاں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں قرآن کو سننا بھی چاہتا ہوں، قرآن تو پڑھتے ہی رہتا ہوں، قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو میں سننا بھی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کے ارشاد پر آپ قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء پڑھے، سورہ نساء جو کل پرسوں ہم نے تراویح میں پڑھی تھی، تو سورہ نساء پڑھے، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایک آیت تک پہنچے تو آقا نے فرمایا اچھی بات ہے رک جاؤ، اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھنے کے دھن میں تھا، اس کے بعد میں نے دیکھا مصطفیٰ فرما رہے ہیں رک جاؤ، تو میں نے رک کر کیا ہے میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ قرآن کی تلاوت اتنے ذوق و شوق سے ہوتی تھی، سنتے اتنے ذوق و شوق سے تھے کہ آقا علیہ السلام خود صاحب قرآن ہیں، صاحب قرآن ہوتے ہوئے بھی قرآن کی سماعت کو آپ پسند فرماتے تھے۔ اور آج ہمارا مزاج یہ ہے، نہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم قرآن سننا چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ میں اپنے اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم سب کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان قرآن کا خصوصی مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے بالخصوص قرآن کی تلاوت سب سے اہم عبادت ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت سب سے اہم عبادت، سب سے اہم عبادت۔ صحابہ کرام کے یہی مزاج تھا، اولیاء کا یہی مزاج تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن صحابی ہیں اور بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب وہ آتے تو وہ کہتے قرآن پڑھو، نہیں کہتے ان سے، کیا کہتے اے ابو موسیٰ ذکرنا ربنا، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کو یاد دلاؤ، ہمیں رب کی یاد دلاؤ، وشوقنا الی ربنا، اور ہمارے رب کا شوق پیدا کرو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ یعنی حضرت عمر فاروق دنیا کو سمجھا رہے ہیں لوگوں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے رب کی یاد ہوتی ہے، بندے کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے اور شوق قرب الہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ سے تقرب پانے کا شوق کیا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور برکتیں تو اتنی بے مثال کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں لوگ جمع ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے فرشتے ذوق جردوق کیا ہے اس خطے پر، اس مکان پر، اس جگہ پر اترتے ہیں، اور اتر کر کیا کرتے ہیں پورے علاقے کو گھیر لیتے ہیں، رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، سکینہ ان کے پڑھنے والوں کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، ایمانی اطمینان ان کے دلوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، بے انتہا برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں اللہ کے بھی خاص لوگ ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں اللہ کے اہل ہیں۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ اللہ گھر سے، گھر والوں سے پاک ہے، اللہ بیٹا باپ ہونے سے پاک ہے، اللہ بیوی رکھنے سے پاک ہے، اللہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ یہ ایسا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ شرف، عظمت معلوم ہو، عظمت بتانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، یہ قرآن کے خاص بندے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ قرآن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں اگر اللہ والوں کو دیکھنا چاہو تو ان کو دیکھو جو قرآن سے وابستہ ہیں، جو صبح شام قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔